پاکستان کی سیاست کے اندر تلخی کوئی نئی بات نہیں، ایک دوسرے سے مخالفت کوئی نئی بات نہیں، چاہے الیکشن ہو اس پر دھاندلی کی بات، چاہے احتجاج کرنا ہو تو اس حوالے سے یہ بات کہ احتجاج جائز نہیں بلکہ ناجائز ہے اور پرتشدد ہے۔ ابھی ایک ایسا احتجاج جو پاکستان تحریک انصاف نے پلان کر رکھا ہے 27 ستمبر 2026 کے لیے، ابھی اس میں ایک مہینے سے زیادہ کا عرصہ موجود ہے، تقریباً 1.5 مہینے کا عرصہ موجود ہے، اور گزشتہ روز اسلام آباد راولپنڈی راولپنڈی مال روڈ کے اوپر جو فلیشمن ہوٹل ہے اس کے سامنے، یعنی بالکل GHQ کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوا۔ ایک پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی جانب سے ایک کارروائی کی گئی جس کے نتیجے میں کراس فائر ہوا اور وہ ہلاک کر دیا گیا۔ بٹ سوال یہاں یہ پہنچتا ہے اور پوچھا بھی جا رہا ہے کہ کیا جو طریقہ کار اپنایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے اس کارکن کی جانب سے انڈیویجول ایکٹ ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے کہا گیا کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، پھر یہ کہا گیا کہ اتنا حساس ایریا ہے تو CCTV فوٹیج پرووائڈ کی جائے جو سب کچھ ہوا ہے۔ بیرسٹر غور خان صاحب نے اس کی مذمت کی، اس سے خود ڈسٹنس اختیار کیا، بٹ ایکچولی کیا ہو رہا ہے پاکستان کی اس سیاست کے اندر، اس حوالے سے ضرور بات کریں گے۔ دوسری جانب بارہا حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود کو خود مائنس کر رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 27 ستمبر کا احتجاج بھی بائی اینڈ لارج اسی طریقے کے اوپر ہوگا اور اتنا ہی پرتشدد ہوگا۔ کیا یہ بات درست ہے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف یہ افورڈ بھی کر سکتی ہے کہ اس طرح کا احتجاج دوبارہ ہو، یا نومبر 2024 جیسے معاملات دوبارہ ہوں، یا خدا نخواستہ 9 مئی جیسے واقعات دوبارہ ہوں؟ ایسا تو پاکستان تحریک انصاف بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے عام رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جتنی باتیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں یہ درست نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہے ہیں، یہ میں ضرور چاہوں گا آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بھی بات کریں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حکومت کی نمائندگی کے لیے رانا احسان افضل صاحب، ترجمان ہیں وفاقی حکومت کے، پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر ہیں، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔ جناب اطہر کاظمی صاحب سینئر صحافی ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب آپ کا۔ جناب رؤف کلاسر صاحب پاکستان کے نامور صحافی ہیں جی اور سینئر اینکر پرسن ہیں، بہت شکریہ جناب کلاسر صاحب آپ کا بھی۔ اچھا، یہ میں رانا صاحب آپ سے اس لیے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ظاہری بات ہے آپ کے کلیگ بھی ہیں طلال چودھری صاحب، آج انہوں نے گفتگو کی، پاکستان تحریک انصاف خود کو اس سے ڈسٹنس کر رہی ہے، انہوں نے ذہنی توازن کے بارے میں بات کی، اس شخص کی جو ویڈیو نظر آتی رہی ہیں، اب یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ ان میں سے کون سی اتھینٹک ہے کون سی AI ہے، بٹ اوورآل یہی کہا گیا ہے کہ وہ شخص نارمل نہیں تھا، اور اگر واقعے کی CCTV فوٹیج ہے تو وہ بھی دکھا دی جائے، اور مذمت بھی تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر غور خان صاحب نے کر دی ہے۔ بٹ آپ اس کو ایک نیکسٹ لیول پر لے کے جا رہے ہیں۔ آج کل وفاقی وزیر اطلاعات کا بیان آ گیا، ٹھیک ہے سفیشینٹ تھا، انہوں نے مذمت کی۔ آج وزیر مملکت برائے داخلہ کا اتنا ایکسٹینسو ایک جو پریس کانفرنس تھی، کیا آپ اس موقع کو، اس واقعے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے خلاف جو وہ احتجاج پلان کر رہے ہیں 27 ستمبر کا، اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں منیب صاحب، اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نفرت کے بیج بوتے ہیں، جب آپ ایسا نیریٹو بلاتے ہیں کہ جو ہیٹرڈ کو پروموٹ کرے، تو سب ورکرز جو ہوتے ہیں وہ جذباتی بھی ہوتے ہیں اور سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس کے اندر سے اگر کوئی آپ کی اگر بات میں مان لوں یا PTI کی بات مان لیں کہ وہ مینٹلی اس کو کوئی چیلنجز تھے یا وہ مینٹلی انسٹیبل تھا، تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ نیریٹو بلڈ اپ کرتے ہیں اور آپ اس کو پھیلاتے ہیں، آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح کے ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، آگے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دس از دا کانسیپٹ۔ اب دیکھیں دوسری چیز کیا ہے۔ اب اس پہ جو طلال صاحب نے بھی بات کی کہ کیا اس نے انہی کے اوپر حملہ آور ہونا تھا، کیا انہوں نے جو ہے وہ کیا اپنے محلے میں اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا تھا، یا وہ کسی رشتہ دار کے نہیں کر سکتا تھا؟ اس کی جو ہیٹ تھی یا جو مینٹل انکیپیسٹی تھی، وہ غصہ جو ہے وہ کیا اسی طرف نکلنا تھا؟ اور وہ کیوں نکلا؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو نیریٹو PTI جو نیریٹو بلڈنگ کرتی ہے اس کے پھر یہ نتائج ہیں، اور تبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے دیکھیں جو 9 مئی بھی ہوا تھا وہ بھی ایک نیریٹو بلڈنگ تھی نا۔ آپ نے جو لائن لی وہ یہ تھی کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں، ہمارا ریڈ لائن خان ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، اور جب آپ سڑکوں پہ نکلے تو آپ وہاں نکلے جہاں فوجی تنصیبات تھیں، اور پھر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوئیں، اور پھر آپ نے کہا ہمارا اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے۔
تو دیکھیں ایسے نہیں ہوتا. ایز اے جماعت جب آپ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, آپ ایک سٹانس لیتے ہیں اور اس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں. میں اس کی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیکھا ہوں. جب مدینہ کے اندر انہوں نے چور چور کے نعرے لگوائے, اور وہ بھی بائی پلاننگ لگوائے تھے, یہ خان صاحب کا نیریٹو تھا کہ اگر ان کو ہر جگہ گالیاں پڑیں گی, ان کو ہر جگہ لوگ جوتے ماریں گے تو میں کیا کروں. تو یہ جب آپ اس طرح کی چیزوں کو انکریج کرتے ہیں تو وہ چیزیں ہونا بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ اس سے اب آپ لا تعلقی کا اظہار کریں کہ ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. بھئی ہم نے تو, وہ تو پاگل آدمی تھا, ہم نے تو نہیں کہا, یہ تو آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے. لیکن اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے آپ اس کو غائب کر دیں, اس کو مائنس کر دیں, تو ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ وہ لگاتار تلخی تو موجود ہے, وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بٹ ایک بات اطہر کاظمی صاحب, ڈو یو آلسو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی حکومت اس جو ایک بہت نہایت ہی قابل مذمت واقعہ ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بہت کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا, لیکن بہرحال ایک سینسٹیو جگہ, سیکیورٹی اہلکار, ان پر حملہ, اور یہ بہت سیریس ایشو ہے. لیکن جو ہم حکومت کا رویہ دیکھ رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جسٹیفائڈ ہے؟ بیکاز دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی حکومت ہوگی, اگر وہ جی ایچ کیو کے سامنے کسی سیکیورٹی اہلکار پر ایک سویلین حملہ کرے گا تو وہ اس کے اوپر احتجاج کرے گی, اور اگر اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہوگا تو اور زیادہ پن پوائنٹ کیا جائے گا. تو کیا گورنمنٹ جسٹیفائڈ ہے ود آل دس ریئیکشن؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یہ قابل مذمت ہے, پاکستان میں کہیں پہ بھی دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہو تو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنی جلدی کیا ہے, کل واقعہ ہوا, اتنی جلدی تو ایف بی آئی اور سی آئی اے کیس حل نہیں کر لیتی کہ اس حکومت نے تمام چیزیں حل کر لی, دیکھ لیں تھوڑا سا اس کو پرکھ لیں کہ کیا ہے, تحقیقات ہوں تاکہ صحیح چیزیں ساری سامنے آ جائیں. اتنی جلدی جب آپ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس میں سیاست انوالو ہو جاتی ہے. آپ اس کی اگر ایک جامع تحقیق ہو, پولیس بتائے کیا ہوا, کیسے ہوا, سارے شواہد سامنے رکھ دیں تو مسئلہ نہ ہو. اب جب ادھر واقعہ ہوا نہیں, ادھر سے ذرائع سے خبر آئی اور ادھر حکومت نے جو ہے الزامات لگانے شروع کر دیے, ویڈیوز پیغام جاری کرنے شروع کر دیے, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ سیاست ہوگی. جہاں پہ بھی سیاست ہو, اس قسم کا بیانیہ بنایا جائے تو یقیناً وہ پرابلمٹک ہوتا ہے. دیکھیں نا, اسی ملک میں ہم نے دیکھا سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کے حکومتی شخصیات نے عمران خان کے خلاف مذہبی کونوٹیشن والا ایک بیانیہ بنایا, اور خدا نخواستہ جس قسم کی ویڈیو چلائی گئی اور جو بیانیہ بنایا گیا وہ انتہائی شرمناک تھا. اس کا کیا نتیجہ نکلا, ایک بندے نے جا کے ان کے اوپر گولیاں چلا دی, اور اس نے کہا کہ جناب وہ مذہبی جنونی ہے, اس وجہ سے اس نے گولیاں چلائی. اسی ملک میں ہوا نا. تو سیاست کے پھر یقیناً جب آپ اس طرح کے بیانیے بناتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی نقصان تو ہوتا ہے. اطہر بھائی ایک بات, اگر جو آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں اٹ کیریز اے لاٹ آف ویٹ, بٹ اگر اس کو ہم فلپ کریں تو یہی تو حکومت کا آرگیومنٹ ہے کہ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی فوج کے خلاف اتنے نفرت بھر رہے ہیں. تحریک انصاف کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے حلقوں کے اندر کہ یہ واقعہ اس کا نتیجہ ہے, اور جس طرح اب آپ نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا فوری طور پر اور پارٹی نے بھی اون کر لیا کہ ہاں ہمارا ورکر ہے پر ذہنی توازن درست نہیں تھا, تو ابہام تو نہ رہا, اور دہشت گردی کا واقعہ بھی ہو گیا, ایک سیکیورٹی اہلکار پر حملہ دہشت گردی کا واقعہ ہے, تو پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ جلد بازی ہے؟ اور کیا جو آرگومنٹ ابھی آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے دیا, کیا یہ بات بھی حکومت کی درست نہیں ہے کہ یہ نفرت آپ انجیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنے ورکرز کے اندر, اپنی پارٹی کے اندر؟ دیکھیں, یہ بہت زیادہ پرابلمٹک بیانیہ ہے منیب صاحب. اگر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت خدا نہ خواستہ دہشت گرد ہے ایز اے ہول جماعت, دیکھیں میں انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا, انڈیویجول تو کسی جگہ پہ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. یہ یہاں پہ جو پرابلمٹک مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیرسٹر گول جو جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے عدلیہ کے ججز کی تعیناتی بھی کرتا ہے, وہ علی ظفر, یہ سارے دہشت گردوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. وہ حکومت جو ایک صوبے میں حکومت کر رہی ہے, اس کا وزیر اعلیٰ جو سیکیورٹی کونسل ہے پاکستان کی, جہاں پہ سارے اعلیٰ سطح کے فیصلے ہوتے ہیں, اس میں بیٹھتا ہے, وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا پرابلمٹک بیانی ہے نا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی جو میجورٹی ہے اس کو جو ریپرزینٹ کر رہی ہے ایک جماعت, وہ خدا نہ خواستہ سب دہشت گردوں کے ساتھ ہے ایز اے جماعت, تو یہ پرابلمٹک ہے. ہاں انڈیویجول اس میں یقیناً ہو سکتا ہے, اس کے خلاف کاروائی کی جائے,
تحقیقات کی جائیں، اور کوئی بھی شخص ایسا بیانیہ بناتا ہے جو خدا نخواستہ ملک کے خلاف ہے، ریاست کے خلاف ہے، تو قانون تو موجود ہے. آپ نے تو ہر قسم کا یہاں پہ قانون رکھا ہوا ہے، پیکا بھی بنا دیا، لوگ ان کو روز نوٹس آتے ہیں، تو جو کوئی ایسا کر رہا ہے آپ اس کے خلاف کارروائی کریں. اچھا قاصد صاحب ایک بات یہ اب ہم ظاہری بات ہے نا حکومت کا ایک موقف ہے ایک دلچسپ اس کو ایک اینگل دیا اور اس کے اوپر تجزیہ کیا سر کاظمی صاحب نے. مجھے یہ بتائیں آپ کو حکومت جلد بازی میں لگ رہی ہے سر یا حکومت جسٹیفائڈ لگ رہی ہے؟ اور جو تحریک انصاف کا بیان ہے کہ جی پہلے انہوں نے کہا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، ہمارا ورکر ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، پھر وہ ایک اقبال آفریدی صاحب کہتے ہیں وہ CCTV فوٹیج لائیں، آپ اس کی تحقیقات کروائیں اور فوری طور پر نہ جمپ کریں اور پارٹی سے اس کو نتھی نہ کریں. سر درست کون ہے غلط کون ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. اختر بھائی نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، مطلب ان سے پارشلی میں اگری کرتا ہوں کہ جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی طور پر کبھی بھی وہ اس طرح کی پلان نہیں بنائے گی کہ وہ آپ جائیں اور اس طرح پستول لیں، اٹیک کریں، حملے کریں. میرا یہ خیال کہ وہ PTI ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، وہ اس طرح کا کوئی اپنے لیے اگین ان دا گیون سرکمسٹانسز جو ہے جو نام ابھی گنوائے بھی ہیں اطہر نے، تو دے آل آر مطلب ہے ویری اس میں میچور لوگ ہیں، ریسپیکٹیبل لوگ ہیں. سو یہ تو اپنی جگہ پہ بات ان کی ٹھیک ہے اطہر کی کہ اس طرح پولیٹیکل پارٹیز نہیں کرتی. لیکن پاکستان کا ایک اپنا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، تاریخ بھی ہے. اگر میں تھوڑی سی آپ کو جی اس کی تاریخی طور پر بتاؤں کہ تاریخ اپنے آپ کو رپیٹ کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی تھی جنرل ضیاء کے دور میں، بھٹو صاحب جیل میں تھے، بعد میں پھانسی لگی، جب جیل میں تھے تو ان کے بینظیر بھٹو صاحبہ یا نصرت بھٹو صاحب کا پولیٹیکل کورس کچھ اور تھا، مرتضیٰ کا اور شاہ نواز کا کچھ اور تھا، اور انہوں نے وال ذوالفقار بنائی. وہ سب مطلب نون چیزیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو انہوں نے کبھی ڈسون کیا ہے. سو ایک ان کا پولیٹیکل ونگ تھا جس کو بینظیر بھٹو صاحب ہیڈ کرتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا اپنے بھائیوں کے پالیٹکس سے، وائلنس سے، وٹ ایور تھے. اور ایک دوسرے ان کے بھائی تھے، وہ سمجھتے تھے نہیں ہمارے باپ کو انہوں نے جیل میں پہلے رکھا ہوا ہے، پھر ان کو پھانسی دی گئی، سو ہم تو اپنے سکور سیٹل کریں گے، ہم تو ان سے ریونج لیں گے. اور جو کچھ بعد میں ہوا تھا ہسٹری. ایک چیز ہم نے وہ بھی دیکھی، نیریٹو تو تھا اس کو بھی. بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں یا نصرت بھٹو صاحب، یا بھٹو صاحب تو نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ یہ چیزیں کریں، ان کے بچوں نے جو کچھ بھی کیا آپ کے سامنے، اس سے بڑی مثال تو نہیں دی جا سکتی. جو بات ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ پارٹی لیڈرشپ کا جو بیانہ ہوتا ہے وہ اب اس سے لیڈرز تو کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ وٹ ایور جو کہہ رہے ہیں، تو جو ان کا ورکر ہے وہ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. بھٹو صاحب کے دور میں تو ورکرز نے اپنے آپ کو آگ بھی لگا لی تھی، جی خودکشیاں بھی کر لی تھیں، شاہی قلعوں میں بھی رہے تھے، اور بہت کچھ مطلب بھگتا بھی تھا. اور بڑی مزے کی بات ہے آج کل ہمارے بہت سارے PTI کے دوست کہتے بھی ہیں کہ وہ دور بڑا اچھا تھا، وہ اس دور سے اچھا تھا. سن لیں، وہ تو جناب مشرف کے دور میں بھی کہتے ہیں کہ ان کے اگین آپ کو یاد ہے ضیاء کے دور میں بھٹو صاحب کو پھانسی لگی، لوگوں نے وہ اپنے آپ کو آگ لگائی، شاہی قلعے میں سینکڑوں کوڑے لگے، صحافیوں کو، اگر ورکرز کو، وہ کہتے نہیں وہ دور بہت اچھا تھا. پھر ہم نے ان کا دیکھا جناب مشرف صاحب کا دور دیکھا، وہ جو کچھ پولیٹیشین کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ ہوا. پھر بینظیر بھٹو انہی کے دور میں قتل ہوئے تھے، وہ کہتے نہیں وہ دور بھی اچھا تھا. چلے وہ سمجھتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. دوسری طرف آپ چلے جی MQM یہی کرتی رہی ہے سر. MQM کا یہی تھا کہ ایک پولیٹیکل ونگ تھا، دوسرا ان کا تھوڑا سا لڑائی جھگڑے والا ویلنس والا ونگ تھا. اب اس میں تو کوئی ایسی راز نہیں رہ گئے. سیم اگر آپ جائیں تھوڑا سا پیچھے جائیں تو مشرقی پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ عوامی لیگ بھی تھی، مکی بہنی بھی تھی. اب یہ ورکر جو ہوتا ہے ایک سٹیج پہ، اچھا یہ دنیا بھر میں چیزیں ہوتی ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ اس میں لیڈرشپ خود کہہ رہی ہوتی ہے. آپ کا ورکر اتنا پمپ ہو جاؤ، مطلب پمپ اپ ہو جاتا ہے اپنے لیڈر کو دیکھ کے. جب شیخ مجیب الرحمان صاحب جیل میں تھے، پاکستانی جیل میں تھے، تو صاحب بنگالیوں کو غصہ آنا تھا، بٹ انہوں سر نے اگر اپنے طریقے سے ریٹ کرنا تھا. سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ورکر بھی اتنی اس جذبے، اس جنون سے پمپ اپ ہوا تھا کہ اس نے یہ حرکت کی؟ دیکھیں کسی سیاسی شخصیت پر نہیں کیا، سیاسی مخالف پر نہیں کیا، اس نے سیکیورٹی اہلکار کے اوپر کیا. یہ زیادہ الارمنگ بات ہے، اور GHQ کے سامنے کیا. یہ میرا خیال یس یہ بات ان کے لیے زیادہ پریشان کون ہونی چاہیے، PTI کے لیے پریشان کون ہونی چاہیے کہ ان کا جو بیانیہ ہے، ان کا نیریٹو جو ہے، ان کا ورکر جس کو جیسے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ اپنے آپ کو PTI نے ڈسٹینس نہیں کیا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہمارا ورکر تھا بٹ مینٹلی وہ اسٹیبل نہیں تھا، وٹ ایور جو بھی تھا. مطلب آف کورس مینٹلی اسٹیبل بندہ جو ہوگا یا ساؤنڈ مائنڈ کا ہوگا، تھوڑا پستول اٹھا کے پنڈی آئے گا اور GHQ کے سامنے جا کے فائرنگ کرے گا. صاحب جا رہے نارمل آدمی تو یہ کام نہیں کرے گا، کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہے. اور جیسے بیرسٹر گور صاحب نے اس کی کنڈمنیشن کی ہے، بڑا رائٹلی انہوں نے کیا، یا
इमाम शफी जान साहब ने बड़ा राइटली उन्होंने कहा जनाब के स्टेबल आदमी नहीं था। सो ये एक बट सर ये इनके सीसीटीवी बिहाफ पे मेरा फुटेज ख्याल है मांगना सर mature है। दुरुस्त है सर? सीसीटीवी फुटेज मांगा करिए, आप तहकीकात कराएं, सीसीटीवी फुटेज मंगाएं। और हुकूमत, ये बात अतर भाई ने भी इसको रेज किया कि हुकूमत एक्स्ट्रॉर्डिनरीली जल्दी में है, दे आर जंपिंग ऑन टू कंक्लूजन्स, और फौरी तौर पर एक बयान आ गया ज़ेर इत्तलात का, फिर आज तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आपको लगता है गवर्नमेंट इज यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी? हालांकि मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पर जो हमारे यहाँ की इतने हम इंस्टीट्यूशन बनने नहीं देते ना, ये खुद सामने आके चीजों को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। मतलब इस मामले पे इन अताउल्लाह तारड़ साहब को भी बात करने की जरूरत नहीं थी, वाकया पंजाब में हुआ है, अगर सपोजली वहां पे, तो पंजाब को थोड़ा सा आगे आने दें, नंबर 1। दूसरा ये रावलपिंडी का वाकया है, तो रावलपिंडी का आरपीओ है, रावलपिंडी का कमिश्नर है, रावलपिंडी का डिप्टी कमिश्नर है, कि उनके भी दफातर हैं। कि आप मतलब कभी आप सुनते होंगे वहां पे, हम अमेरिका में देखते हैं मोस्टली तो ज्यादा कंडमनेशन होती है वहां का, वो उनका सदर कर देगा या जो भी गवर्नर वगैरह कर देगा, उसके बाद एफबीआई या सीएन या जो भी उनकी पुलिस है, दे कम आउट, वो सामने आते होते हैं, वो आके बयान देते हैं, जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है। अब अताउल्लाह तारड़ साहब का फौरन आ जाना, उसके बाद वजीर दाखिला साहब का आ जाना, आपको पुलिस का कहीं पे ना कमिश्नर नजर आ रहा है, ना उनका आरपीओ नजर आ रहा है। सो इन चीजों को आप जानबूझ के जब इस तरह एंगल देते हैं, अपने मुखालफिन को थोड़ा सा मौका देते हैं कि आपके इंटेंशंस पे क्वेश्चन उठाए, तो आपको आरपीओ को कहना चाहिए ना, आरपीओ शुड कम फॉरवर्ड। ठीक है, मेक सेंस के वुज़रा को जरूरत नहीं थी, कौन बंदा था, कहां से, वो उसकी क्रेडिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। ये फौरी तौर पर आते हैं बाज अपने 2 नंबर के लिए कि हमारे नंबर टांक लें, चीजें कर लें, तो ये बातें बेहतर होता है कि पुलिस एक आपका इदारा है, आपने एक आरपीओ बिठाया हुआ है, वहां पे डीपीओ बिठाया हुआ है, कमिश्नर है, सबसे लोग हैं, वो किधर है, उनको सामने आने दें ना, वो आके लोगों को बताएं, और वही मकसद वो बेहतर तरीके से सब कर सकते हैं, रादर देन आपके मुंह से सुननी बात जो है उस पे तो क्वेश्चन रेज करेंगे, आपके मुखालफिन भी करेंगे, मीडिया भी कह देगा आप, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना, कोई इमरान खान साहब के हामियों पे, इनके तलाल चौधरी साहब के या अताउल्लाह तारड़ साहब की गुफ्तगू से कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, अगर कोई क्रेडिबल पुलिस अफसर ये बातें ये बता रहा होगा तो मेरा ख्याल उससे फर्क पड़ेगा। फिर ये तो राय हुकूमत को भी ये तो लेनी चाहिए, बट